کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ہو قیام کی حالت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہ باندھے ہوں، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے ہیں، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ کچھ ائمہ بھی یہ کرتے تھے اور اہل تشیع کرتے ہیں، وہ کس چیز کو دیکھنا پتہ نہیں کس کو بتاتے ہیں، یہ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں ان سے دلیل تو ان سے پوچھنی ہے نا کہ تم کیوں چھوڑتے ہو۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز بھی قیام کی حالت میں ہاتھ چھوڑ کے آپ نے نہیں پڑھی، ہاتھ باندھے، کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نماز کی حالت میں شروع قیام، بلکہ وہ نماز جس کو نماز کون سی نماز میں 2 رکوع ہیں، استسقاء کی نماز استسقاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع قیام کیا، لمبی قرات کی، رکوع کیا، رکوع سے پھر ساتھ اٹھائے، کھڑے ہو کر پھر قرات کی، اس میں بھی ہاتھ باندھے، اس میں بھی ہاتھ باندھے۔ کیوں کہ قیام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی ہے، تلاوت کی ہے، اور جس میں تلاوت کی ہے اس میں ہاتھ باندھا ہے، جس میں تلاوت نہیں اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ہاتھ باندھتے ہیں، طریقے 2 ہیں، یا اہل حق ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں جیسے امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کا طریقہ ہے، یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں جیسے علماء حق علماء احناف کا طریقہ ہے۔ یہ دونوں طریقے شریعت میں ثابت ہیں۔ فوق السرہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھو، تحت السرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، یہ طریقے چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب ثابت دونوں ہیں، لکھے ہوئے دونوں ہیں، موجود دونوں ہیں، تحریر دونوں کی ہے، ثبوت دونوں کا ہے، اب بہتر اور بہترین کا فرق ہے، اچھے اور اچھے ترین کا فرق ہے، تو پھر عمل دونوں میں سے جس پہ چاہو کرو، لیکن ایک بہتر ہوتا ہے، ایک بہترین ہوتا ہے، ایک وی آئی پی ہوتا ہے، ایک وی آئی پی ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا معاملے کو دیکھیں گے تو بات بن جائے گی۔ اب جب صحابہ سے دونوں طریقے ثابت ہیں تو میرے امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد کا اعلان ہے، جب پیغمبر کے صحابہ میں مختلف طریقے آ جائیں تو میرے پاک پیغمبر کا اعلان ہے، اے لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑ لینا، ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر رضی اللہ عنہم کے عمل کو دیکھ لینا، جس طرف خلفاء اربعہ ہو، جس طرف خلفاء راشدین ہو، جس طرف خلافت راشدہ ہو، اس طریقے کو لے لینا۔ اس روایت میں تمام اہل بیت ہیں، اہل بیت کے علاوہ سند میں کوئی نہیں ہے۔ مسند زید بن علی میں یہ روایت موجود ہے، اور امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ سنن نبی داؤد میں بھی اس روایت کو جگہ دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ان من السنہ، آؤ خلافت راشدہ کی دلیل لینا، خلیفہ راشد کی بات لینا، حضرت علی المرتضیٰ کا عمل لینا۔ فرما ان من السنہ، اے لوگو نماز تو پڑھو گے لیکن میں تمہیں طریقہ محبوب مصطفیٰ بتا رہا ہوں، طریقہ نبوی سمجھا رہا ہوں، طریقہ رسول دکھا رہا ہوں۔ ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، پیغمبر کا بہترین طریقہ یہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے، نماز میں بایاں ہاتھ نیچے ہو، دایاں ہاتھ اوپر ہو اور ناف کے نیچے ہو۔ کیا ہاتھ باندھ کے پڑھیے کہ کھول کے؟ 8واں پارہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 29، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحُلُوا أَصَابِرَ مِنْ فِزَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اللہ فرمایا قیامت والے دن جڑے جنتی جنت وچ جانتے، توجہ رکھنا۔ اللہ قرآن وچ ارشاد فرمایا وَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَاتَّقُوا مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ۔ اللہ فرمایا مسلمانوں جدوں نماز پڑھن واسطے آؤ تے مخلص ہو کے آؤ، مخلص۔ اللہ نو پتا سی کوئی جُتی چکن میں آوندے نے، فرمایا مخلص ہو کے آؤ۔ کما بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ، نماز ایویں پڑھو جویں اللہ نے پیدا کیتا ہے، جویں اللہ کول واپس جانا ہے۔ جدوں پیدا ہویا ادوں ہی ہاتھ کھلے، جدوں واپس جانا ادوں ہی ہاتھ کھلے، درمیان وچ کینچی بنن دی کی لوڑ ہے؟ توجہ ہے۔ پورے قرآن وچ ایک آیت ہوے اللہ کیا ہوے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، میں ایتھوں باندھ کے جادے چوں باہر نکلنا۔ ایک آیت قرآن وچ کوئی نہیں۔ سیاستہ وچ ایک صحیح روایت نہیں جدے چ ہوے کہ حضور نے ہاتھ باندھ کے پڑھی ہو۔ نبی پاک میں نماز پڑھتے سن، میرے ہاتھ وچ کتاب فتاوی عبدالحی، فتاوی عبدالحی لکھنوی، یہ جلد اول صفحہ 185 ہے۔ اس وچ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور فرماتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی الصلاۃ رفع یدیہ اقبال وجهہ فاذا کبر ارسلہما۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی نماز پڑھتے تھے تو تکبیر کہہ کے ہاتھوں کو لٹکا دیتے تھے، ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے۔ اے برادران اسلام دی کتاب ہے فتاوی عبدالحی حنفی عالم دین، وہ لکھدا رسول ہاتھ کھول کے پڑھتے سن، جدوں نبی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے غلام نبی رسول بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے۔ ہاں مصنف ابن ابی شیبہ کتاب ہے جلد اول صفحہ 391 تے 392، یہ لکھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے سن۔
اور حضرت عبداللہ بن نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے سن، حسن بصری ہاتھ کھول کے پڑھتے سن، ابراہیم نخعی ہاتھ کھول کے پڑھتے سن، ابن جبیر ہاتھ کھول کے پڑھتے سن. یہ بخاری دا استاد ابن ابی شیبہ، یہ صحابہ دے تابعین دے نام درج نے جڑے ہاتھ کھول کے پڑھتے سن. رسول ہاتھ کھول کے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، تابعین نے پڑھی. ابھی شیعہ کولوں تے نہیں نا بھی ہاتھ کھول دے، ابھی تے بے کیا رسول کتاب بے کیا رسول نے ہاتھ کھول کے پڑھی، اسی ہاتھ کھول کے پڑھ. اور اہل سنت دے 4 امام ہیں، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 امام نے اہل سنت ہیں. حضرت ابو حنیفہ کہندے نے تا سورہ تھنیوں تھلے ہاتھ بن کے نماز پڑھو. احمد بن حنبل کہندے نے فوقا سورہ تھنیوں تے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو. اور جڑے امام شافعی نے کہندے نے اور جڑے امام شافعی نے کہندے نے صادر سینے تے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو. شکر ہے جے ہو جائے امام نہیں نکلا جنہیں آکھیا ہویا نماز پڑھو. کسے تھلے کسے اتنے کسے اتنے. لیکن اہل سنت جڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نا وہ کہتے ہیں پاوے میں اہل سنت وال جماعت ہوں لیکن میں ہاتھ کھول کے کہتا ہوں اپنے مقلدوں کو نماز پڑھو کیونکہ رسول نے کھول کے سلوات پڑھیں بابا دا پڑھیں. یہ کوئی ہاتھ کھول کے یا بن کے یہ کوئی ایسا نہیں کفر و اسلام دا مسئلہ ہے. کیونکہ اہل سنت پاکستان میں زیادہ تر حنفی ہیں، تے مکے مدینے جاؤ تے اتنے مالکی بھی نے. امام مالک دے مقلد نے وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں نماز. لہذا اہل سنت امام مالک اس مسئلے چ شیعہ نے. اس مسئلے وچ امام مالک کیوں کہندا میں ہاتھ کھول کے پڑھنا؟ وہ کہندا باقی جتنے نے نا حنفی امام ابو حنیفہ ہوئے، شافعی ہوئے، احمد بن حنبل ہوئے، انہاں چ کوئی بھی مدینے دا رہن والا نہیں سی. میں تے مدینے ہی جمیا تے مدینے دا رہن والا. مینوں پتہ با اجداد نے دسیا محمد نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی. یہ تو بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. اگر میں یہ بھی گفتگو تفصیلی کرا تو 1 گھنٹہ میں بنن چھڈن تے ہی رہاں. تے جڑے اکا نماز نہیں نہ پڑھتے انہاں کول بیٹھ کے خوش ہونا لے ہن لگے نہیں. میں تے بچیاں نہ میں کھولنا نہ میں پڑھنا، میں نماز نہیں پڑھ. صلوات پڑھیں بابا دا بڑا تر نماز پڑھ صحیح جو ہے. لیکن ساڈے کول دلائل ہیں. قرآن پاک کے اشارے نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھن دے بنن دا حکم کیتا. مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں انہوں نے جن اماموں سے پوچھا ان اماموں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں. انہوں نے مصطفیٰ سے مذہب کو سنا اور سن کے آگے بتایا. اب ہم سے پوچھو کہ ہم شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہم شیعہ روزے کا وقت ایسا کیوں رکھتے ہیں؟ ہم سے پوچھو کہ ہم نے دین کہاں سے لیا ہے؟ عزت قرآن کی قسم ہے ہم نے کسی سے سن کے نہیں لیا. رسول سجدے میں ہوتے تھے، یہ پشت پہ ہوتے تھے. رسول بازار میں ہوتے تھے، یہ کانتوں پہ ہوتے. دین بھی اللہ بناتا ہے، نبی بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے. بندوں کا بنایا دین بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بندوں کا بنایا نبی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو بندوں کا بنایا امام بھی ٹھیک نہیں ہوتا. بندوں کے بنائے دین میں بھی غلطی، بندوں کے بنائے نبی میں بھی غلطی، بندوں کے بنائے امام میں بھی غلطی. مذہب اسلام کے فرقوں میں سے ایک فرقہ نہیں بلکہ مذہب اسلام میں مذہب جعفریہ. اسلام ہی کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ ہی کو اسلام کہتے ہیں. میں اسے اسلام کا فرقہ نہیں کہوں گا، یہ مذہب ہے جو نبی کے دور سے زندہ تھا اور اب تک زندہ چلا رہا ہے. میں ملت تشیع کی ترجمانی کرتے ہوئے ببانگ دوحل ممبر سے یہ اعلان کروں گا، مسجد سے لے کے خانہ کعبہ کے صحن تک ہم دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے 12 مانے ہیں، بنائے نہیں ہیں. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. ہم نے جنہیں مانا ہے، ہم نے انہیں مانا ہے، ہم نے انہیں بنایا نہیں. ہمارے 12 آئمہ میں سے ایک بھی ہمارا بنایا ہوا نہیں. بنائے اللہ نے ہیں، ہم نے صرف مانے. دین میں امام کی ضرورت بڑی ہے، دین میں امام کی اہمیت بڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ میں وجہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو. میرے مالک کیسے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا. متوجہ صاحبان ہیں مکمل. خدا حکم کرتا ہے نماز پڑھو. ابھی قرآن ممبر پہ لے آؤ بھائی، بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک قرآن میں حکم نماز ہے، طریقہ نماز نہیں. خدا نے یہ نہیں بتایا اتنی دیر قیام کرو، یہ سورت پڑھو، رکوع میں اتنی دیر جھکو، سجدہ اتنی دیر کرو، فجر کی نماز میں اتنی رکعتیں پڑھو، ظہر کی اتنی پڑھو. یہ نہیں. حکم ہے نماز پڑھو. کیسے؟ جیسے نبی پڑھتا تھا. روزہ رکھو، میرے مالک کتنی دیر کا؟ جتنی دیر کا نبی رکھتا تھا. زکوٰۃ دو، میرے مالک کتنی؟ جتنی میرا نبی دیتا تھا. کعبے کے چکر کاٹو، طواف کرو، میرے مالک کتنی دفعہ چکر لگائیں؟ جتنے میرے نبی لگاتا تھا. خدا نے ہمیں پورے دین میں نبی کا محتاج کر دیا. نبی کی اطاعت کے بغیر نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نبی کی اطاعت کے بغیر نہ روزہ رکھا جا سکتا. اب ہم بہت بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ہمیں کون بتائے گا کہ نبی کیسے پڑھتے تھے؟ قرآن نے تو حکم دیا ہے
جب حدیث کی کتابوں میں آئے تو کسی امام نے کوئی حدیث لکھی، کسی نے کوئی حدیث لکھی، کسی نے کوئی حدیث لکھی. ہر ایک نے اپنے امام کے کہنے پہ نماز کا طریقہ بدل دیا. کسی نے یہاں ہاتھ رکھ لیے، کسی نے یہاں ہاتھ رکھ لیے، کسی نے یہاں ہاتھ رکھ لیے. یہ جھگڑا قرآن کا نہیں تھا، امام کا تھا. یہ لڑائی قرآن نے شروع نہیں کی، امام نے شروع کی ہے. یہاں ہاتھ باندھنے والا نیچے کرنے کو تیار نہیں، نیچے ہاتھ باندھنے والا اوپر کرنے کو تیار نہیں، کھولنے والا باندھنے کو تیار نہیں، باندھنے والا کھولنے کو تیار نہیں. ہر بندہ کہتا ہے میری نماز ٹھیک ہے، میری نماز ٹھیک ہے، میری نماز ٹھیک ہے. یہ لڑائیاں بعد میں کریں گے، نماز کس کی ٹھیک ہے پہلے یہ پتہ کرتے ہیں امام کس کا ٹھیک ہے. جو بول سکے وہ ہاتھ اٹھائے. پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ امام کس کا ٹھیک ہے. جس کا امام ٹھیک اس کی نماز ٹھیک. بسم اللہ صاحب. جس کا امام ٹھیک اس کا روزہ ٹھیک، کیونکہ امام معیار ہے عبادت کا. جنگ صفین اب ایسے کرنی نے اپنے نوکر سے کہا مجھے وضو کے لیے پانی دے. وضو کا برتن نوکر کے ہاتھ میں تھا، یا ادھر سے جنگ کا تبل بچ گیا. وہی اویس جس نے کہا تھا مجھے وضو کا پانی دے، اسی اویس کی آواز ہے جلدی کر گھوڑے پہ زین رکھ. اسے کہا حضور کدھر؟ فرمایا جنگ کے لیے. سرکار مسلح بھی شاہ کے آیا ہوں. فرمایا شرم نہیں آ رہی؟ نماز تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں. اسے خبر تھی میں امام کو چھوڑ کے عبادت کروں گا تو اللہ عبادت کو قبول ہی نہیں کرے. جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ نتیجہ جیسے جیسے آپ توجہ کرتے جائیں گے نتیجہ قریب ہوتا جائے گا. اب یہ کون بتائے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ مذہب اسلام کے مختلف فرقے، ہر فرقے کا ایک ایک امام. جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، لڑائی بہت آسانی سے ختم ہو سکتی ہے. جس نے جو امام لے کے آنا ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی اپنا امام نام سامنے رکھ کے بتائے کہ کیا اس کے امام نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کیا اسے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ لیکن جب ہم نے ان آئمہ کی ہسٹری پڑھی تو کوئی 70 سال بعد آیا، کوئی 80 سال بعد آیا، کوئی 95 سال بعد آیا، ایک سب سے آخر میں جو ہے وہ 125 سال بعد آیا. انہیں کیسے پتا تھا کہ نبی کیسے پڑھتے تھے؟ اب اس کا مطلب ہے مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں انہوں نے جن اماموں سے پوچھا ان اماموں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، انہوں نے مصطفیٰ سے مذہب کو سنا اور سن کے آگے بتایا. اب ہم سے پوچھو کہ ہم شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہم شیعہ روزے کا وقت ایسا کیوں رکھتے ہیں؟ ہم سے پوچھو کہ ہم نے دین کہاں سے لیا ہے؟ عزت قرآن کی قسم ہے ہم نے کسی سے سن کے نہیں لیا. رسول سجدے میں ہوتے تھے، یہ پشت پہ ہوتے تھے. رسول بازار میں ہوتے تھے، یہ کانٹوں پہ ہوتے تھے. اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا. صحابی دین مکمل دے نہیں سکتا کیونکہ صحابی گھر کے اندر نہیں جا سکتا. نبی کی بیویوں سے دین پوچھ نہیں سکتے اس لیے کہ وہ گھر سے باہر نہیں آ رہے. پیچھے ایک ہی اہل بیت بچتے ہیں، نبی گھر میں تو یہ گھر میں، نبی بازار میں تو یہ بازار. پہلا نتیجہ آسان ہو گیا، دوسرا اس سے بھی آسان ہو جائے گا اگر توجہ یوں ہی رہی. دوسری چیز ہے جس سے دین پوچھا جائے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. دین ہمیشہ معصوم بتاتا ہے. معصوم کے علاوہ دین پوچھیں گے تو دین میں غلطی ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی تو دین غلط ہو جائے گا. جب دین غلط ہو جائے گا تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادات ساری کی ساری غلط ہو جائے گی. اب دین کس سے پوچھنا ہے؟ معصوم سے. عزت صحابہ کے بل پاس کرواؤ، ناموس صحابہ کے نام پہ لوگوں کی گردنیں کاٹو یا گھر جلاؤ. کوئی مولوی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائے صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں ہے. عزت ہے، اطاعت نہیں. اطاعت کیوں نہیں؟ اطاعت ہے معصوم کی. صحابی معصوم نہیں. دین ہمیں لینا ہے معصوم سے. ہمیں جانا پڑے گا معصوم کے دروازے پہ، کیونکہ غیر معصوم کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے، معصوم کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی. میں تقریر کروں، تقریر کرنے کے بعد کہوں کہ میرا مجمع جو میں نے تقریر کی ہے مجھے سنائے، تو میری تقریر میں اور آپ کی بتائی ہوئی بات میں فرق آ جائے گا. آپ مجلس ان کے باہر جائیں گے، آپ پورے چکوال میں پھیل جائیں، لوگ پوچھے کدھر تھے؟ بدرہاٹ تھے. کیوں؟ مجلس تھی. کس نے پڑھا؟ ایک خطیب آیا تھا. کیا پڑھا؟ میری تقریر آپ نے اپنے انداز میں سنائی. تقریر ایک تھی، باہر نکل کے 500 حصوں میں تقسیم ہو. قصور میرا نہیں، جتنے راوی بدلتے گئے. تو بیٹھا ہے تو نتیجہ تو قریب ہے. جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی. کسی نے کہا مجھے 24 نومبر کی آصف علوی کی پدرہاڑ میں کی ہوئی مکمل تقریر چاہیے. اس سارے مجمع میں سے ایک ایک بندے کے گھر جائے، کہیں سے پوری تقریر نہیں ملے گی. ایسا ہے یہ؟ کوئی ایک جملہ بتائے گا، کوئی دوسرا جملہ بتائے گا، کوئی موضوع بتائے گا، کوئی لفظ بتائے گا. تقریر میری تھی، سنی اس مجمع نے. 5 منٹ بعد یہ مجمع بھول گیا. 2019 جدید ترین دور، سائنس بالکل ترقیوں کے عروج پہ.
इंसान दुनिया हथेली पे लेके फिर रहा है। इतनी तरक्कियों के बावजूद मेरी 40 मिनट की तकरीर इतने पढ़े लिखे बंदे फौरन भूल गए। नबी की 23 साल की तबलीग चंद दिन पहले बुध छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे हो? आप मेरी बताई हुई तकरीर में फर्क डाल सकते हैं, तो क्या उन्होंने नबी की बात में फर्क नहीं डाला? आप मेरी तकरीर में फर्क डालेंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन जब उन्होंने नबी की बात में फर्क डाला तो उस फर्क ने फिरका बना दिया। एक फिरका उधर हो गया, एक फिरका उधर हो गया, एक फिरका उधर हो गया। ये फिरके नबी ने नहीं बनाए, ये फिरके रावियों ने बनाए, इमामों ने बनाए। इमाम बताते गए, इमाम ने कहा नहीं ऐसे करते थे, वो जो फर्क था उसने फर्क कर। इत्तेहाद उम्मत की कोशिशें हो रही हैं, हर एक चाहता है कि मुसलमान एक हो जाए। कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो ये ना चाहता कि मुसलमान एक। जब इत्तेहाद उम्मत की बात करते तो हर मुसलमान एक कहता है अल्लाह हमारा एक है, नबी हमारा एक है, कुरान हमारा एक है, उम्मत एक क्यों नहीं? ये सवालिया निशान वो मजमे में छोड़ के चला जाता है, जवाब नहीं देता। जवाब मैं देता हूं, अल्लाह हमारा एक है, नबी हमारा एक है, कुरान हमारा एक है। हम एक इसलिए नहीं कि हमारा इमाम एक नहीं। उम्मत एक हो जाएगी जिस दिन इमाम एक हो जाएगा, और हमें इंतजार है कि जब इमाम आएगा फिर हर एक को उसी के कदमों में आना पड़ेगा, और उस दिन दीन बिल्कुल सही हो जाएगा जब इमाम एक हो जाएगा। झगड़ा उम्मत का नहीं है, झगड़ा इमामों का है। बात समझ आ रही है ना सरकार? अब मेरी 40 मिनट की तकरीर बंदे भूल सकते हैं, लेकिन जो मजलिस में वीडियो कैमरा लगा है ये नहीं भूलेगा। आपके पास हाफजा है, उसके पास सलाहियत है। हाफजा, इंसानी हाफजे की एक इल्लत है कि इंसानी हाफजा मखसूस चीजों को महफूज करता है। आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं, वो लफ्ज महफूज हुआ, अगला लफ्ज आया उसने उस लफ्ज को आगे कर दिया, उससे अगला लफ्ज आया उसने उसे आगे कर दिया। ये इंसानी हाफजे की कैफियत है। मखसूस चीज थोड़ी देर के लिए इंसान के दिमाग में स्टोर रह सकती है, वरना नहीं रहेगी। हाफजे में सलाहियत नहीं थी, कैमरे में सलाहियत थी। ये मेरी बात को महफूज कर रहा है, महफूज करके इसने रख लिया। 25 साल के बाद भी इसे ऑन करो, मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दूंगा जैसे आप बोल रहे हो। न लहजा बदला, न तकरीर बदली, न लफ्ज बदले, न रवानी बदली। पधराड़ में अगर लफ्ज की कदर है तो मैं यहीं पे नतीजा देने लगाऊं। हम शिया मुतमिन इसलिए हैं, नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। 25 साल के बाद अली ने मदीने की मस्जिद में आके नमाज पढ़ाई तो अंधे सहाबी ने चीख मार के कहा आज मोहम्मद वाली नमाज याद है। आज हमें नमाज मुस्तफ़ा याद आ गई, आज हमें मोहम्मद की नमाज याद आई। क्यों? इसलिए कि इमामत में गलती नहीं थी। जमींदार जिम्मेदार जीरक चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा है। खिलाफत वालों के घर में लड़ाई दिखा सकता हूं, इमामत वालों के घर लड़ाई नहीं। मैं बाप बेटों के हाथों कत्ल दिखा सकता हूं, खिलाफत वालों के। हुकूमत के लिए भाई का खून करना दिखा सकता हूं, लेकिन खिलाफत वालों के घर हुकूमत का लालच था ना, तख्त का लालच। इमामत वालों के घर की लड़ाई नहीं। जाओ जाके शिया मजहब की सारी तारीखें छान मारो, किसी इमाम के 18 भी बेटे थे, इमाम के जाने के बाद इमामत में लड़ाई नहीं हुई कि उस इमाम के घर में इमाम के बेटों ने तलवारें निकाल ली हो कि नहीं मैं इमाम बनूंगा, दूसरे का मैं इमाम बनूंगा, तीसरे का मैं इमाम बनूंगा। इमामत वालों के घर लड़ाई क्यों नहीं हुई? इसलिए कि उन्हें पता था इमाम हमने नहीं बनाना, इमाम अल्लाह ने बनाना है। तो फिर फैसला उम्मत क्यों नहीं करती? जब इमाम के बेटे इमाम नहीं बना सकते तो गुलाम के बेटे इमाम कैसे बना सकते? इमाम चुनना हमारा काम नहीं, बनाना अल्लाह का काम है, हमारा काम सिर्फ मानना है। बादशाह हुसैन ने बताया, हमने नबी के बाद ये नहीं देखा कि तख्त किसके पास है, हमने ये नहीं देखा ताज किसके पास है, हमने ये देखा मिंबर पे कौन है।